بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو بات کرتے ہیں جی سپریم کورٹ کے حوالے سے، جہاں سپریم کورٹ کے اندر بظاہر تو یہ ایک آئینی عدالت تھی، ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی، لیکن بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، اور وہ کمپرومائز بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب مستقبل قریب میں اس کے انڈیپینڈنٹ عدالت ہونے کا اور آئین اور قانون کی صحیح معنوں میں جو تشریح کرنے کا یہاں سے بالکل ایک کیا کہتے ہیں کہ کنسپٹ اب ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کے موجودہ چیف جسٹس جو 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ متاثرہ چیف جسٹس ہیں، جو اتنے بے بس ہیں کہ وہ اب صرف انتظامی کام کو ذرا وہ سر انجام دے کر مختلف میٹنگیں کر کے اپنی خفت مٹا رہے ہیں، اور یہ پریٹنڈ کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں، جبکہ ان کے اختیارات اب سپریم کورٹ میں صرف ایک ایڈمن آفیسر کے ہیں۔ وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھئی تم جج ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، فلانا افسر یہ کر لو، فلانا یہ کر لو۔ اس کے علاوہ آئین کی تشریح کرنے کے لیے اس میں سے چن کر حکومت وقت نے اپنے من پسند جسٹس صاحبان کو الگ کر لیا ہے، جن سے وہ بہت عرصے سے یہ توقع لگائے بیٹھے، جن سے یوں کہا جائے کہ جن کی کناویں سے، جن کے صلاح مشورے سے اور بہک دی جو ڈور ہے وہاں سے لگتا ایسے ہے کہ ان کے ساتھ باہم صلاح مشورہ ہو کر یہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، جن کے اوپر ان کو اکٹھا کیا گیا، اور باقی اوورال پھر بھی کوئی جو آزاد منش جسٹس صاحبان ہیں یا کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کیا سوچتے ہیں، ان کے دماغ میں ہیں کوئی چیزیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی 35-34 ججز کا جو ایک انہوں نے سپریم کورٹ بنا دی ہے۔ میرا خیال ہے اس میں مستقبل میں بھی ایک لمبے عرصے تک ملک کے اندر انسانی حقوق کی بحالی، ملک کے اندر آئین کی صحیح تشریح، ملک کے اندر آئین اور قانون کی صحیح عملداری کا راستہ روک دیا گیا ہے، اور من پسند اپنی حکومت کو جو ہے وہ طول دینے کا جو ایک راستہ ہے وہ ہموار کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر غیر آئینی، غیر قانونی دھونس دھانسلی پر مبنی یہ اور راتوں رات کی گئی ترمیم جو ہے اس کا سسٹین کرنا مشکل ہے۔ یہ کب تک چلا لیں گے؟ یہ پلاننگز اس سے پہلے بھی طال آزمائش بہت کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کر چکے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ایک موجود ہے جہاں بد نیتی کے اوپر جو بھی کام کیا جائے اس میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو آپ لانگ رن نہیں کر سکتے، وہ کچھ عرصہ ہی جو ہے وہ سسٹین رہ سکتا ہے۔ بظاہر تو جو عدلیہ ہے اس نے اپنی اس خدمات کی، یعنی اپنا سر جو انہوں نے قربان کیا ہے اس کی انہوں نے بظاہر جو قیمت ہے وہ وصول کر رہی ہے۔ جیسے حکومت نے 34 ججز کی وہاں پہ انڈکشن کر کے، پھر اسی طرح ہائی کورٹس کے اندر بھی کریں گے۔ ایک تو وکلا کی جو ایک کمپرومائزڈ ایک بڑی تعداد ہے ان کو انڈیوس کیا ہے، ان کو لالچ دیا۔ دوسرا جو جوڈیشری کی مراعات بڑھا کر اب دیکھیں ان کے کنوینس الاؤنس، ان کے ہاؤس رینٹ، ان کے میڈیکل الاؤنس اور ان چیزوں میں لاکھوں کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی جو الاؤنس ان کا پہلے 60-50 ہزار تھا اس کو 5-10 ہزار کر دیا ہے، اور اب یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 10 لاکھ تک ان کو ایک جو ان کا ہاؤس رینٹ ہے اور ان کا جو بگ جو کیا کہتے ہیں جوڈیشل الاؤنس ہے ان کو بڑھا کر 10 لاکھ تک مجموعی طور پر کر دیا ہے، یعنی اگر سب کا ملائیں تو وہ 10 لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنی ایک قیمت وصول کر لی ہے، اور حکومت نے ان کو بڑے آرام سے ان کی اچھی قیمت ادا کر دی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ
جو لوگوں کے حقوق کو سلب کیا گیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو جو ہے دیکھیں اس کا اندیہ پہلے ایک قاضی صاحب کی جو کورٹ تھی سپریم کورٹ، اس میں سے یہ بانگے دھل چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جسٹس جن کو ابھی ریوارڈ دیا گیا، جن کو دوبارہ جو ہے وہ ڈاک جسٹس کے طور پر لیا گیا، یعنی یہ آوازیں کہ اس نے کتاب آئین کی اٹھا کے ادھر پھینک دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے وہ ان کی اس آواز نے جو عدلیہ سے بلکہ سپریم عدلیہ سے آنے والی اس آواز نے جو پولیس تھی، سیکیورٹی ایجنسیز تھیں، ان کے حوصلے اتنے بڑھا دیے کہ انہوں نے پھر جو ججز کے کمروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگانا، انہوں نے خواتین کی عزتوں کو پامال کیا، چادر اور چار دیواری کے جو تقدس اس کو ابھی تک پامال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یہ شے مل گئی ایگزیکٹو کو کہ جہاں سے یہ اس چیز کو روکا جاتا تھا وہاں سے اب ہمیں کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد موجودہ چیف جسٹس اب دیکھیں انہوں نے ایک جو دہشت گردی کے عدالتوں کا ایک جو وہ بلا تو لیا تھا اجلاس کہ جی بتائیں گی کتنے دہشت گردی کے کیسز ہیں، اور اس میں جب ذکر ہوا 9 مئی کے حوالے سے تو اس کو نہ اس نے کہا جی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کا ذکر نہ کریں، یہ تو ابھی کیس چل رہے ہیں۔ او بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہو کہ جو دہشت گردی کے ناجائز مقدمات بنے آئے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو صحیح مقدمات ہیں ان کی جو ہے ان کے اوپر سزائیں دی جائیں، جیسا کہ ابھی جو لیڈران ہیں یہ زرتاج گل جو ہیں انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات میں کل بھی ان کی پیشی تھی، فیصل آباد گئی، گجرانوالے گئی، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کے جو سیاسی ورکرزوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں ان کے سوا کسی بھی عدالت میں کوئی بھی اور کیس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی کیس سن رہے ہیں، وہ فائلیں الگ پڑی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ کیا پلاننگ بنا رہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان بظاہر جو نام کا چیف جسٹس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جی گواہوں کو آپ کیسے لاتے ہیں، فلانا کیسے کرتے ہیں۔ او بھائی آپ کا یہ کام ہے یہ کہنا کہ جو ناجائز مقدمات ہیں، جو فیبریکیٹڈ ہیں، جو بنائے گئے ہیں، جن کو فالس امپلیکیٹ کیا گیا ہے ان کو ختم کریں، لیکن اب وہ اپنی خفت مٹا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پریٹنڈ کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ میں ملک کا چیف جسٹس ہوں۔ تو یہ بہت ہی بدقسمتی ہے۔ حکومت نے، سرکار نے مل جل کر انسانی حقوق کو اور عدلیہ نے اپنا کندھا پرووائڈ کر کے میرا خیال ہے کہ انسانی حقوق اس کے اوپر جی یہ نہیں کہ یہ کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، جس کے وہ میں شاید بہت بحیثیت مسلمان ہمارا ان کا یقین ہی نہیں رہا کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، لیکن اقوام متحدہ نے جو ایک اس کے اوپر چارج شیٹ کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اقوام متحدہ نے کہ ملک کے اندر انسانی حقوق، اس کے بعد عدلیہ کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے آئینی ترمیم کے اوپر بات کی، یعنی سارے کچھ کا انہوں نے ایک کمپلیٹ کمپریہنسو جس کو کہتے ہیں ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس نے پول کھول کے رکھ دی ہے، جس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون، انسانی حقوق، شہریوں کی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز کی گئی ہے، اور بدنیتی سے، بدقسمتی سے جو حکومت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب حکومت بدنیت ہو جائے تو پھر اس ملک میں، اس معاشرے میں جو ہے وہ برکت، اس میں جو ایک بہتری ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ ذاتی مفادات کے لیے کی گئی ہے، یہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے کی گئی ہے، اور اس میں جو عام آدمیوں کے، عام لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا راستہ کھولا گیا ہے، کیونکہ اس سے ایک کوئی خاص مقاصد حاصل کیے گئے ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو، ایک عوام کے مقبول لیڈر کو، جس نے 8 فروری میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیا، جس کو عوام نے بہت بڑی تعداد میں سیٹیں لے کر دیں، اور جس نے ایک 2/3 میجارٹی سے زیادہ الیکشن جیتا، اس کو آپ نے دن دہاڑے فارم 47 کی بنیاد کے اوپر ہرا دیا، اور دن دہاڑے ان کے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے گئے، اور آج تک کی ان کے ورکرز کو، ان کے جو ایم پی ایز ہیں جو کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، آج بھی جو ہے
ان کے گھروں کے اوپر ریڈ، ان کی جائیدادوں کو گرایا جا رہا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ناانصافی کا دور ہے، جس میں جو ہے ایک خوف کا عالم ہے، اور جس میں جو شہریوں کی آزادی کمپرومائز کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی شرمناک ہے، اور یہ ملک کے کسی طرح بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اختیار سازوں کو سوچنا چاہیے۔